على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا۔ آج کے درس میں غسل کا اور وضو کا طریقہ جو کہ قرآن کریم میں اختصار کے ساتھ اور احادیث مبارکہ میں بالتفصیل ذکر ہوا ہے اس کا بیان کریں گے۔ بعض حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں غسل کرنا فرض ہوتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو پھر طہارت اختیار کرو، پاکیزگی اختیار کرو۔ ایک تو سونے کی حالت میں بعض اوقات بندے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، دوسرا ہوتا ہے ازدواجی تعلقات کے بعد غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں غسل کا وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہر ایک کو اس کا علم ہونا چاہیے، لیکن ہماری اکثریت ایسی ہے کہ جس کو غسل کے مسنون طریقے کا علم نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو یہ سیکھنا چاہیے، یہ ہر ایک بالغ عاقل کے لیے ضروری ہے۔ تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تو آپ سب سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے۔ غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے بندہ بسم اللہ پڑھ لے اور پھر غسل خانے میں جائے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر آپ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو صاف کرتے، زیر ناف جو جگہ ہے تو اس کو اچھی طرح صاف کر لیتے، پھر آپ مٹی کے ساتھ اپنے ہاتھ کو رگڑ کر صاف کرتے کہ چونکہ اس کے ساتھ زیر ناف جگہ کو دھویا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے آپ مٹی پر رگڑتے۔ موجودہ دور میں ہم صابن وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو صابن کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو صاف کیا جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی لیتے اور اس کو منہ میں داخل کر کے، یہ جو انگلی ہے شہادت والی جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اچھی طرح منہ کو صاف کرتے، اور اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک کو اچھی طرح جھاڑتے، صاف کرتے۔ یہ عمل تین مرتبہ کیا کرتے تھے۔ اگر روزے کی حالت میں ہو تو زیادہ پانی اوپر نہیں چڑھانا چاہیے، اسی طرح حلق میں بھی پانی کا خیال رکھا جائے کہ پانی روزے کی حالت میں حلق کے اندر نہ چلا جائے۔ تو ناک صاف کرنے کے بعد پھر چلو بھر کر پانی لیتے اور اپنے چہرے کو دھوتے۔ چہرہ یہ سر کے بالوں کے نیچے اور کانوں کے اندر یہ ٹھوڑی والا حصہ سارا چہرہ ہے، تو 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھوتے۔ اس کے بعد اپنے دائیں بازو کو، قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، الی المرافق، اپنی کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دائیں بازو کو کوہنی سمیت دھوتے مل کر، اور پھر 3 مرتبہ اپنے بائیں بازو کو مل کر دھوتے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالتے، چلو لیا پانی کا اور اپنے سر پر دائیں بائیں درمیان میں اچھی طرح ڈال کر پھر انگلیوں کے ساتھ اچھی طرح خلال کرتے تاکہ کوئی بال برابر جگہ بھی
خشک نہ رہ جائے۔ پھر اس کے بعد اپنے دائیں طرف پانی ڈالتے کندھے پر، اور پھر بائیں جانب، اور اس کے بعد مکمل جسم پر پانی بہا لیتے، اور جب مکمل غسل ہو جاتا تو آخر میں سائڈ پر ہو کر پہلے دایاں پاؤں دھوتے اور پھر بایاں پاؤں دھو لیتے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ غسل آپ نے کرنا ہے تو ایک تو با پردہ جگہ ہو، جہاں دوسروں کے سامنے نہیں، بلکہ با پردہ جگہ میں، جس طرح آج کل ہمارے ہاں واش روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں ان کے اندر غسل کرے۔ اور پھر سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، اس کے بعد زیر ناف جگہ اچھی طرح دھو لے پانی ڈال کر، بلکہ بہتر ہے کہ اگر جسم کے نچلے حصے پر صابن وغیرہ استعمال کرنا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ کر لے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو صابن کے ساتھ دھو کر، تو جس طرح وضو کرتے ہیں دونوں ہاتھ دھونے کے بعد 3 مرتبہ کلی کرے، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کے ساتھ صاف کرے، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھوئے، اور پھر دایاں بازو اور پھر بایاں بازو۔ اس کے بعد سر کا مسح نہیں کرے گا، اس لیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ غسل میں سر کے مسح کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا، کیا غسل کرنے والا غسل کے دوران سر کا مسح کرے گا؟ کیونکہ وضو کے اندر تو سر کا مسح کرنا لازم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، تو کیا غسل کرنے والا بھی سر کا مسح کرے گا؟ تو وہ فرمانے لگے غسل کرنے والا سر کا مسح کیوں کرے گا، وہ تو سر کو دھو رہا ہے، یعنی پورے سر میں پانی ڈالنا ہے، تو لہذا سر کے مسح کی ضرورت نہیں۔ تو دونوں بازو دھونے کے بعد 3 چلو اپنے سر میں پانی ڈال کر اچھی طرح انگلیوں کے ساتھ خلال کر لے، اور پھر اپنے دائیں سائڈ پر پانی ڈالے اور پھر بائیں سائڈ پر پانی ڈالے، اور پھر سارا جسم دھو لے اچھی طرح، صابن وغیرہ شیمپو استعمال کر لے، اور آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھو لے۔ موجودہ دور میں چونکہ ہمارے ہاں ماربل ٹائل وغیرہ پکے غسل خانے ہوتے ہیں، تو اگر اس کے ساتھ ہی پاؤں بھی دھو لے تو وہ بھی درست ہوگا، بعد میں پاؤں آخر میں دھو لے تو تب بھی درست ہے۔ یہ ہے غسل کا مسنون طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور امت کو اس کی تعلیم دی۔ اب غسل کے علاوہ دوسرا ہے وضو کرنا، جو کہ ہر نماز کے لیے ضروری ہے۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس دوران جو آپ نے وضو کیا ہے غسل کے اندر، اس کے بعد، اس وضو کے بعد آپ کے ہاتھ وغیرہ آپ کی شرمگاہ سے ٹچ نہیں ہوئے تو پھر آپ کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی غسل والے وضو کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہاتھ لگ جائیں تو پھر آپ کو نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اب دوسرا ہے وضو کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ اس میں اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ وضو کا طریقہ بیان کر دیا۔ تو وضو کا طریقہ بسم اللہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، پھر دائیں ہاتھ میں پانی لے کر کلی کی جائے، 3 مرتبہ اچھی طرح منہ کو صاف کیا جائے، پھر دائیں ہاتھ سے پانی ناک میں ڈالا جائے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیا جائے، 3 مرتبہ پانی لے کر اپنے چہرے کو دھویا جائے، اور اس کے بعد پانی لے کر اپنی ہتھیلی میں اپنی ٹھوڑی پر داڑھی کا خلال کیا جائے۔ یہ 4تھی مرتبہ ہے، یعنی 3 مرتبہ چہرہ دھو لیا اور 4تھی مرتبہ داڑھی کا خلال کر لیا،
اور اس کے بعد اپنا دایاں بازو کوہنی سمیت مل کر، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کرتے تھے، اور پھر بایاں بازو مل کر، اس کے بعد سر کا مسح کرتے۔ سر کا مسح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے، حدیث میں بھی اس کی تاکید آئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو سر کا مسح کرنے میں غلطی کرتے ہیں، سر کا مسح درست طریقے سے نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کر لیا جائے تو وہ کافی ہے، حالانکہ سر کے چوتھے حصے کا مسح کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مسح کا طریقہ کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو گیلا کرتے اور اپنے سامنے سے شروع کرتے، پیشانی سے پیچھے لے جاتے گدی تک الا کفاہ، اور پھر پیچھے سے آگے لے آتے جہاں سے شروع کیا تھا۔ یہ ہے سر کے مسح کا طریقہ۔ بعض لوگ اس میں عجیب و غریب طریقے اختیار کرتے ہیں، بس اس کے اوپر ہی سر کے بالوں کو ٹچ بھی نہیں کرتے، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ سر کے مسح کا طریقہ آگے سے شروع کریں اور پھر پیچھے لے جائیں اور پیچھے سے پھر آگے لے آئیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد بعض لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے اور کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ گردن کا مسح کرنا، بلکہ سر کے مسح کے بعد کانوں کا مسح ہے۔ کانوں کا مسح یہ دونوں انگلیاں جو ہیں اس کو کانوں کے اندر گھمایا جائے اور انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کی باہر والی سائڈ پر، کانوں کی بیک سائڈ پر مسح کیا جائے، اور کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی کافی ہے جو آپ نے سر کے مسح کے لیے اپنے ہاتھوں کو گیلا کیا تھا۔ اس کے بعد اپنا دایاں پاؤں اور ہاتھ دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کیا جائے تاکہ درمیان میں کوئی جگہ خالی ایسی نہ رہ جائے جو خشک رہ جائے۔ دایاں پاؤں ٹخنے سمیت اور پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اگر آپ نے وضو کرتے وقت اس بات کا احساس نہیں کیا کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے تو گویا کہ آپ کا وضو درست نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو راستے میں کچھ لوگوں نے عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، جلدی کی وضو کرنے میں، وہ ابھی وضو سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ہم بھی پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پیچھے، تو دیکھا کہ وہ وضو کر کے آئے ہیں اور ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للآکاب من النار، ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے جو خشک رہ گئی۔ تو ہمارے ہاں آج کل بہت سارے لوگ وضو کرتے وقت جلدی میں تاکہ نماز نہ نکل جائے وہ ایڑیوں کا خیال نہیں کرتے، یا انگلیوں کے درمیان جگہ خشک رہ جاتی ہے یا پھر یہ کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں، تو ان کو مل کر اچھی طرح دھویا جائے۔ شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہے اور آخر میں وضو مکمل کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ سنت کے مطابق صحیح طرح وضو کرتا ہے، جس جسم کے اعضاء کو دھوتا جاتا ہے اس حصے کے گناہ جڑتے جاتے ہیں، یعنی ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ جڑ گئے، کلی کی منہ کے گناہ ختم ہو گئے، ناک دھویا ناک کے گناہ ختم ہو گئے، چہرہ دھویا چہرے کے گناہ جڑ گئے، بازوؤں کے گناہ، سر کے گناہ، کانوں کے گناہ اور پھر پاؤں کے گناہ، سارے گناہ جڑتے جاتے ہیں۔ اور جب وہ وضو کر کے یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ اب جس دروازے سے تیرا دل چاہتا ہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور پھر اگر آپ وضو کر کے آئے ہیں تو ٹائم ہے تو پھر 2 رکعت پڑھ لیں اگر اللہ آپ کو موقع دے، جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو فرمایا بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے، تمہارے جوتوں کے چلنے کی اپنے آگے آواز سنی۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں میں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، شاید اللہ کو میرا یہی عمل پسند آ گیا ہے تو اللہ نے میرے جنت میں چلنے کی آواز آپ کو سنائی دے دی ہے۔ وضو میں
ایک اور بات بھی ہے کہ آپ 3 دفعہ سر کے اور کانوں کے مسح کے علاوہ باقی جسم کے اعضاء 3 بار دھوئیں گے، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ 2 دفعہ بھی دھو لے تب بھی ٹھیک ہے، 1 دفعہ بھی دھو لے کم از کم جگہ خشک نہ رہے تو تب بھی وضو مکمل ہے۔ لیکن 3 دفعہ سے زیادہ دھونا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس نے 3 دفعہ سے زیادہ دھویا اس نے زیادتی کی ہے، اس نے پانی بھی ضائع کیا ہے اور اس نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ منہ 7 مرتبہ دھو رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ کم از کم 1 مرتبہ، افضل اور بہتر ہے کہ 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا درست نہیں ہے۔ پھر اگر آپ نے وضو 1 مرتبہ کر لیا، اس کے بعد آپ نے چمڑے کے موزے جسے خفین کہتے ہیں عربی میں، یا جرابیں جورابین جو کپڑے وغیرہ کے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ وضو کرنے کے بعد اگر آپ پہن لیں تو اس کے بعد اگر تو عام حالات میں یعنی سفر میں نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ 5 نمازیں مسح کر کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جرابیں اتارنے کی یا موزے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اور مسح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کیا اور کانوں کا مسح کرنے کے بعد آپ نے اس طرح ہاتھ اوپر پھیر لیا، اپنے پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیر لیا، صرف اوپر کی سائڈ پہ، نیچے ضرورت نہیں ہے، تو یہ مسح ہو گیا۔ مثال کے طور پر کسی نے فجر کی نماز کے وقت وضو کیا یا غسل کیا اور باوضو ہو کر اس نے جرابیں پہن لی، بے وضو جرابیں پہن کر مسح نہیں کر سکتا، وضو کی حالت میں جرابیں پہنی یا موزے پہنے، فجر کی نماز اس نے پڑھ لی، اب ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں جو ہیں وہ مسح کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر سفر کی حالت میں ہے تو پھر وہ 3 دن اور 3 راتوں تک مسح کر سکتا ہے۔ اگر غسل کرے گا وہ تو پھر ظاہر ہے اتارنی پڑے گی، لیکن صرف وضو کے لیے اس کو جرابیں یا موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ ہاں اگر آپ کا وضو ہے اگلی نماز کے لیے تو پھر آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، 2 نمازیں پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، لیکن بغیر وضو کے کوئی بھی نماز پڑھنی درست نہیں ہے۔ نہ جنازہ وضو کے بغیر پڑھنا درست ہے، بعض لوگ جنازے میں جاتے ہیں ویسے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا عید میں بھی بعض لوگ ایسے کر لیتے ہوں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اور طواف کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو لازمی قرار دیا ہے، تو ان کے لیے وضو صحیح طرح درست طریقے سے، جماعت جا رہی ہے تو وضو نامکمل نہیں کرنا، پہلے آئیں، اگر لیٹ ہو گیا تو وضو مکمل کریں، جماعت اگر رہ گئی ہے تو وہ الگ بات ہے، یہ نہیں کہ آدھا وضو کیا اور دوڑ لگا دی، یہ درست عمل نہیں ہے۔ تو وضو مکمل نماز کے لیے لازم ہے، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو پھر غسل سنت کے مطابق کرنا، اور پھر غسل کے بعد یہ دعا پڑھنا جو وضو کے بعد ہے، یہ اصل طریقہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔